رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، صحابہ کرام سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ حجامہ انہوں نے کروایا، سینگی لگوائی؟ ٹیکا لگواتے ہیں، اس کی پین بہت زیادہ ہے، اس کی پین بہت کم ہوتی ہے، بہت مائنر سی، بلکہ بعض اوقات حجامے کے پیشنٹ جب حجامہ کروا رہے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں ایسی ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان آپ کا حجامہ ہو گیا، آپ اٹھ جائیں، یعنی کہ اتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ کون طے کرے گا کہ کتنے کپ لگانے چاہیے؟ اب مریض خود طے کرے گا کہ مطلب وہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جتنے زیادہ کپ لگیں گے مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، یا یہ طبیب خود طے کریں گے؟ تو آپ نے اب یہ کرنا ہے، یہاں سے ایسے اس کو کرنا ہے، تو پھر یہ جہاں بھی آپ نے لگانا ہے آپ نے سک کرنا ہے، یعنی ویکیومر ہے یہ ایک لحاظ سے۔ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعلق بڑے اہم موضوع کے ساتھ ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ جو قدیم طریقہ علاج ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ چائنا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بھی۔ تو یہ بڑا اہم علاج ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بذات خود اس چیز سے علاج کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی امت کو اس کا علاج بتایا بھی ہے۔ اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، اور پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، اور جدید جو نام ہے اس کا بلڈ کپنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو حجامہ کیا ہے، یعنی یہ بلڈ کپنگ یہ جو چیز ہے کیا چیز ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور شریعت میں ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی بتائی گئی ہے، ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اس حوالے سے آج بھی ہم نے وقت لیا ہے ہمارے معزز مہمان پروفیسر حکیم فرحان حنیف صاحب سے، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور محدث میڈیا کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دوبارہ دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے اس حوالے سے آپ یہ بتا دیجئے کہ حجامہ کیا چیز ہے، اور شریعت میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، صحابہ کرام سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ حجامہ انہوں نے کروایا، سینگی لگوائی۔ اس بارے میں بھی آپ بتا دیجئے ناظرین کو ہمیں۔ آپ کا جو سوال ہے بڑا زبردست ہے کہ حجامہ ہے کیا۔ حجامہ بیسیکلی فاسد جو خون ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ٹاکسن ہوتے ہیں ان کو نکالنا، اسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو حجامہ اس کا جو پہلا نام تھا وہ تھا سینگی لگانا یا پچھنے لگانا، تو یہ حجامہ تھا۔ تو اس میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی احادیث ثابت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج جو ہے نا، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ ان میں سب سے پہلے حجامہ لگوانا، اس کے بعد شہد کا پینا، تیسرے نمبر پہ آگ سے داغنا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ کے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیں 2 احادیث کتنی زبردست ہیں، اس میں یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حجامہ ہمیں لگوانا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو دوسری روایت آپ بیان کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاج ہے اس میں بہترین علاج حجامہ کروانا، صحیح، اور اس کے علاوہ قسط البحری سے آپ فائدہ اٹھانا، یہ ایک جڑی بوٹی ہے اس سے۔ تو اس احادیث میں بھی یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اس اللہ صلی حدیث اللہ سے علیہ بھی وسلم یہ نے ثابت ترغیب ہوتا دلائی ہے کہ آپ اس حجامہ حدیث سے کریں۔ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ ہمیں سنت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کروایا اور صحابہ کرام نے بھی۔ یہ جو حجامہ کپنگ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ مطلب اگر ایک انسان جو ہے وہ جا کے خون کی بوتل کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی تو خون اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، لیکن اسپیشلی حجامہ لگوانا اور پھر پوائنٹس کے اوپر لگانا اور وہ طے کون کرے گا، یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوں گے، اس کے بارے میں بیان کر دیجیے۔ اور جو اس کا طریقہ کار تھا زمانہ قدیم میں وہ کیا ہوا کرتا تھا، یعنی اس کے فوائد اور طریقہ کار زمانہ قدیم کا وہ بیان کر دیجیے۔ جی، سب سے پہلے تو طریقے کو برباد کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلے جب آپ پیچھے زمانے میں جاتے ہیں تو تب جب ہجامہ ہوتا تھا وہ سینگی لگانا اس کو کہتے تھے. تو وہ یہ جو سینگ ہوتے ہیں نا وہ سینگ کو اندر سے تراش کر اوپر سے ایک سراخ چھوڑتے تھے. تو وہ جہاں پہ بھی ہجامہ کرنا ہوتا وہاں پہ وہ لگا کے تو منہ کے ذریعے وہ خون کھینچتے تھے, سک کرتے. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر جیسے ہم یہاں پہ کپنگ کرتے ہیں اسی طرح پھر وہ اسے کیا جاتا. اس کے بعد جو اسٹرلائز اس وقت تو دور نہیں تھا, جو بھی بلیڈ میسر ہوتا اسے کٹ لگتے, اس کے بعد اس کو صاف کر دیا جاتا. یہ پہلا طریقہ تھا. اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی کو لگایا جاتا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں پچھلے زمانوں میں جہاں پہ بھی کوئی کٹ لگ جاتا تھا تو فوری طور پہ مٹی لگا دی جاتی تھی. ٹھیک, اس کے بعد آج جو جدت آ گئی ہے, جدید دور آ گیا ہے, اس میں مٹیریل سارا چینج ہو گیا ہے. تو یہاں آسانی کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. اس میں ہمارے پاس سامان میسر ہے. اس میں اب ایک گن چائنا نے نکال دی ہے. چائنا اس میں بہت آگے ہے اور بڑے عرصے سے چائنا جو ہے ہجامہ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہمارے پہلے لوگ بھول چکے تھے, جو چائنا نے یاد کروایا ہے کہ یہ علاج بہت کمال کا علاج ہے. تو اس میں انہوں نے پھر جو نئی چیزیں نکالی ہیں انہوں نے پھر کیا کیا ہے. ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا سامان بھی اس کا دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ گن نکالی ہے. اچھا, اس کے ذریعے آپ نا یہ دیکھیں, آپ یہ اس طرح کے کپ بنا دیے گئے ہیں. جیسے وہاں پہ آپ لیتے تھے سینگ, تو آپ نے اب یہ کرنا ہے, یہاں سے ایسے اس کو کرنا ہے, تو پھر یہ جہاں پہ بھی آپ نے لگانا ہے آپ نے سک کرنا ہے. یعنی ویکیومر ہے یہ, ویکیومر ہے. اس سے آپ ویکیوم کریں گے تو وہ جلد جو ہے وہ کھینچ لے گی. ہاں جی, تو یہ اب بڑا آسان علاج ہو گیا ہے. اور اس میں اب انہی کپ کے ذریعے آپ آئل تھراپی بھی کر سکتے ہیں. یہ آئل تھراپی کے لیے علیحدہ کپ ہیں. اور اس کے بعد آپ بلڈ کپنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے ہیں. تینوں کے فوائد بڑے کمال کے ہیں. اب آ جاتی ہے بات فوائد کی. فوائد میں میرے پاس جو الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے پریکٹس کرتے ہوئے, تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے ہیں اس میں ہجامہ میں. تو ہجامہ میں میں نے بہت اچھے اچھے علاج دیکھے ہیں. اور میرے پاس بعض اوقات ایک پیشنٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری. سورائسس ایک مرض ہے کہ وہ پورے جسم کے اوپر جو ہے آپ کے پپڑیاں سی آ جاتی ہیں, ددری ٹائپ بنتا ہے پورا وجود, حالانکہ یہاں تک کہ چہرہ بھی اور ہاتھ بھی آگے سے نا خراب ہو جاتے ہیں. تو دیکھنے والے کو بڑی الجھن آتی ہے. تو اس طرح کا پیشنٹ بھی الحمدللہ آئے تو ہجامے میں اس کا بڑا کمال کا رزلٹ ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے اس کا سیشن کیا تو اس میں الحمدللہ جب پیشنٹ آیا تو 50% اسے ریلیف ملا, اور دوسرے تیسرے مہینے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, سر میں درد ہے, آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے, جسم میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, اور یا لیور فیٹی. میرے پاس ایک صاحب آئے بڑی دور سے, ان کا لیور فیٹی تھا, تو انہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے اس کا ٹرانسپلانٹ کروا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ میرے پاس آئے تو الحمدللہ میں نے 3 سے 4 سیشن کیے, تو دوبارہ جا کر رپورٹ کروائی تو ان کا لیور جو تھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکا تھا. تو اس میں فوائد, اور میں سمجھتا ہوں جس بھی چیز کے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر آ جائے تو باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. ہمارا یقین ہے 100% نہیں, 200% نہیں, ہم مکمل یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے اس میں وہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ شفا ہے, تو اس میں شفا ہے, بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اچھا کیم صاحب, جس طرح آپ نے یہ فوائد بیان کیے ہیں, کیا اس کے مزید بھی فوائد ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ بڑا ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں کہ جی کٹ لگائے جاتے ہیں تو وہ کٹ کہیں انفیکشن نہ کر جائیں. یعنی بعض لوگ کٹ بڑے لگاتے ہیں, بعض صحیح نہیں لگاتے, یا چیزوں کو اچھے طریقے سے دھوتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. تو یہ جو ڈر اور خوف ہے, اور بعض لوگ ویسے ہی خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے, تو دل کے کمزور ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کا ڈرنا ہے یہ بجا ہے یا بلا وجہ کا ہے, یہ بھی آپ بیان کر دیجئے. جی پیارے بھائی, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. یہ کہ سب سے پہلی بات تو لوگ جو ڈرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہجامہ ہے یہ صرف ایک FTJ, ایک ہربلسٹ طبیب کو ہی اس کی اجازت ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ ماجرا یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ, ہر دوسرا تیسرا آدمی ہجامہ کیمپ کر رہا ہے اور لگا رہا ہے. وہ اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ اب ایک بندہ 4 سال فزیالوجی پڑھتا ہے, اناٹمی پڑھتا ہے,
دل کہاں پہ ہے، دماغ کہاں پہ ہے، جگر کہاں پہ ہے، اور کڈنی کہاں پہ ہے، اسپلین پتا کہاں پہ ہے، تلی کہاں پہ ہے. تو جب وہ سارا کچھ پڑھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کا پوائنٹ کس جگہ پہ لگنا ہے. اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. صحیح. اب ایک آدمی اس نے کسی سے سیکھا، اب دیکھیں نا کٹ تو نائی بھی بہت اچھا لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی بھی آدمی، کوئی ڈاکٹر یا عام آدمی کو ایسے ہی 1-2 دن کسی سے سیکھ کے یا کسی کیمپ میں سیکھ کے اب اسے کٹ لگانا تو آ جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوگا عام کسی آدمی کو کہ کون سا ایسا پوائنٹ پوائنٹ ہے، کٹ لگانا کہاں پہ ہے، یعنی کہ پوائنٹ جو ہے مین کون سا بنتا ہے. ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ الاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ باقاعدہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ سرجیکل کے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن پھر بھی جو حکومت پاکستان نے یہ الاؤ کیا ہے یہ FTJ کو کیا ہے. صحیح. فاضلہ والجراحت، یعنی جو جس کا ماہر ہے، جس فن کا، اسی نے وہ کرنا ہے. اب اس میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ جن کو نقصان ہوتا ہے ڈرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بعض اوقات ایک انجان بندہ جو انٹرین ہے، صحیح جامع اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑے بڑے کٹ لگا دیتا ہے. صحیح. جب وہ کٹ بڑے بڑے لگاتا ہے وہ کافی عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتے، انہیں پین بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو جب پین زیادہ ہوگی، کٹ ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ تو دیکھنے والا بھی پریشان ہو گیا. اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے جس سے بھی آپ نے حجامہ کروانا ہے، اب دیکھیں کیا وہ کوالیفائڈ ہے، سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اس کے بعد جو مٹیریل ہے سارا صاف ستھرا مٹیریل ہے. ہاں، حجامہ کرنے کے بعد وہ جو سامان ہے اس کو تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، یا اسی کو دوبارہ دھو کے استعمال کرتا ہے. بعض اوقات کئی لوگ بڑا سستا حجامہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہی جو ہیں کپ کو دوبارہ دھو کے صاف کر کے دوبارہ پھر لگا دیتی ہیں. تو یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، اس سے ہیپاٹائٹس بڑھے گا. جی، تو اس لیے یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو کوالیفائڈ طبیب سے کروائیں. اس کے بعد جو ڈر والی بات ہے، میں نے بہت سارے پیشنٹ کا حجامہ کیا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، پھر انہیں پہلے گائیڈ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے حجامہ کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کروائیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اب وہ کروائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ جو ہم سرنج ایک لگواتے ہیں نا، انجیکشن ٹیکا لگواتے ہیں، اس کی پین بہت زیادہ ہے، اس کی پین بہت کم ہوتی ہے، بہت مائنر سی، بلکہ بعض اوقات حجامے کے پیشنٹ جب حجامہ کروا رہے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان آپ کا حجامہ ہو گیا، آپ اٹھ جائیں. یعنی کہ اتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے. اب اس میں حجامہ جب آپ ویکیوم کرتے ہیں نا تو وہاں سے جگہ جو ہے نا جیسے سن ہو جاتی ہے تھوڑی سی، تو محسوس نہیں ہوتا. جب آپ کٹ لگاتے ہیں تو گدگدی سی ضرور ہوتی ہے لیکن پین نہیں ہوتی. تو اس میں ایک تو جو طبیب حجامہ کرے اسے پتہ ہونا چاہیے جو پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اس کا مزاج سرد ہے، خشک ہے، گرم ہے، تر ہے. اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو کٹ گہرا لگانا ہے یا بالکل ہلکا سا لگانا ہے. اگر لیڈیز پیشنٹ لیڈیز کو کرے تو اسے چاہیے کہ وہاں پہ بالکل مائنر سا کٹ لگائے، ان کی جلد نازک ہوتی ہے. اور کٹ ویسے بھی بالکل نارمل لگانا چاہیے. یہ نا ایک آپ نے کہہ لیں کہ ڈسٹنگ کرنی ہے، جیسے آپ نے ٹاکسن نکالنے ہیں، ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر مٹی آ گئی ہے تو آپ نے مٹی کو صاف کرنا ہے، نہ کہ آپ زور زور سے کریں گے تو وہ شیشے کے اوپر آپ نا وہ نشانات پڑ جائیں گے. تو اس لیے یہ جو آپ کی بات ہے، ایک تو ڈر والی بات، ایسے پیشنٹ کو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پہلے تو کوشش کریں یا تو خمیرہ ابریشم حکیم مرشد والا کھلا دیں 1 ڈبی، اور دواء المسک معتدل جواہر دار، یا پھر خمیرہ مروارید، ان میں سے کوئی بھی 1 آدھی ڈبی مجون کی کھلا دیں چند دن، اس کے بعد حجامہ کر لیں. نہیں تو کم از کم اس کا اگر ویسے بھی حجامہ کرنا ہے تو اسے آپ پہلے 1 یا 2 کپ لگا کے چیک کروائیں. اگر وہ مطمئن ہو جائے، اسے پتہ چل جائے واقعی کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اسے آگے حجامہ کروانا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ڈر خوف میں حجامہ کروائے گا تو اسے اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. تو یہ اس کا اچھا. دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ بعض جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور جو حجامہ کیمپ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بعض اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا تجربہ کار، تو انہوں نے چونکہ اپنا وہ ایک سلسلہ چلانا ہوتا ہے تو اس بنیاد پہ پھر وہ پیکج سستا رکھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کپ زیادہ لگا دیتے ہیں. تو یہ کون طے کرے گا کہ کتنے کپ لگانے چاہیے؟ اب مریض خود طے کرے گا کہ مطلب وہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جتنے زیادہ کپ لگیں گے مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، یا یہ طبیب خود طے کریں گے کہ آپ کو کتنے کپ کی ضرورت ہے آپ کی جسامت یا آپ کے مزاج کے مطابق؟
جی پیارے بھائی، اس کا جواب آپ کو پچھلے سوال میں بھی مل چکا ہے، لیکن دوبارہ ایک دفعہ واضح کر دوں، جب تک آپ کسی کوالیفائڈ اور اچھے پڑھے لکھے ہجامہ اسپیشلسٹ ہجامہ نہیں کروائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب جو آپ نے بات کی پیشنٹ کی، اب پیشنٹ کے تکلیف یہاں پہ ہو رہی ہے، وہ کہے گا ایک مجھے یہاں پہ لگا دے گا آپ فوراً، تو آپ طبیب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وین کہاں جاتی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کا کپ کہاں پہ لگنا چاہیے۔ اگر پیشنٹ کے کہنے پہ آپ لوگ اکثر آج کل یہ جو آپ نے بات کی نا کیمپوں پہ، اکثر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مریض آ کے کہتا ہے مجھے ایک کپ یہاں پہ لگا دیں، یہاں پہ لگا دیں، یہاں پہ لگا دیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مریض آیا ہے وہ کوالیفائڈ ہے، اسے زیادہ پتہ ہے، تو اسی لیے آج کل اس کے کیس جو ہیں خراب بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور رہی بات ہے ہجامہ کیمپ کی، اگر تو ہجامہ کیمپ ایک کوالیفائڈ آدمی لگا رہا ہے، پڑھا لکھا قابل لگا رہا ہے تو اچھی بات ہے، صاف ستھرا کام کر رہا ہے، اس سے ہجامہ کو فروغ ملے گا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے لوگوں تک پہنچے گی، ہم ان کا فائدہ کریں گے۔ لیکن اگر صرف وہ پیسے کے لالچ میں، چند روپے کمانے کے چکر میں، اور جو ہے نا لوگوں کو ٹریننگ دینے کے چکر میں، کہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیچ میں کیمپ میں جنہوں نے پہلی دفعہ ہجامہ کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ تو غلط بھی کیس کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اسے سکھایا جائے پھر اسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہجامہ سیکھنے آتے ہیں، میرے پاس خود کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں جنہوں نے 1 2 دفعہ 3 دفعہ لیکچر لیا ہے اور تھوڑا سا سیکھا ہے تو جا کے خود ہی اپنا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ میں نے اجازت نہیں دی۔ اور یہ میں خود کہتا ہوں کہ یہ آپ کالج سے، اب تو یہ نصاب میں شامل ہے، جب تک آپ جس کالج میں پڑھے ہیں یا کوئی بھی جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اس سے آپ کو اجازت نہیں ملتی، آپ کو ہجامہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو اس میں آپ کا وہ جو جواب تھا وہ مل گیا کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ کہے وہاں پہ ہجامہ نہیں لگانا۔ اور عام جو آپ نے بات کی تھی کتنے کپ، اس میں نے بہت قابل جو ہیں ہجامہ اسپیشلسٹ دیکھے ہیں جو 1 کپ ہی صرف لگاتے ہیں، کئی 3 4 کپ لگاتے ہیں۔ یہ اس کی کنڈیشن پہ ہے، اگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو بعض اوقات 15 20 25 کپ بھی لگانے پڑتے ہیں، تو بعض اوقات صرف 3 4 یا 5 کپ سے ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک آپ سے جو آخری اس سیشن کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایام بتائے ہیں کہ ان ایام کے اندر اگر ہجامہ لگوایا جائے گا تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے، اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں، اور دوسرا کہ وہ کون کون سے ایام ہیں؟ جی یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ اس میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تاریخوں میں ہجامہ لگوایا ہے وہ ہیں 17 19 اور 21 چاند کی تاریخیں ہیں، یہ یعنی اس کا تعلق چاند کے ساتھ چاند کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ چاند کی 17 19 اور 21 تاریخ کو ہجامہ لگوانا، اس میں فوائد کیوں؟ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں لگوایا، دوسرا یہ جو ہے نا درمیان بنتا ہے، اس میں خون کا جو جوش ہے نا وہ معتدل حالت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں جو فوائد عام دنوں میں نہیں ملتے، اس میں اس سے زیادہ فوائد مل جاتے ہیں۔ ویسے ہجامہ عام دنوں میں بھی کروایا جا سکتا ہے، اگر آپ کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے تو آپ اسی ٹائم میں لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے لگوانا چاہتے ہیں یا ویسے اپنی فٹنس کے لیے، کیونکہ ہجامہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان 1 2 ماہ بعد ہجامہ کرواتا رہے تو وہ ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے بچا رہتا ہے، اس کا جو فٹنس لیول ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت تاریخوں میں کروانا چاہیے، یہ زیادہ فضیلت ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو عام دنوں میں بھی کروا سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت کا یہ مبارک کام لیتا رہے، اور انشاءاللہ ہم مزید آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ ہجامہ کیا ہے اور کیا اس کا سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور یہ علاج کن سے کروانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔